إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بسم اللہ. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا یہ مہینہ جو جمادی الثانی کے نام سے موسوم ہے، تقریباً اپنے آخر کو پہنچ چکا ہے۔ جمادی الثانی کے آخر میں خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول سسر رسول جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اس نسبت سے کچھ ساتھیوں نے کل جمعہ کے بعد اس خواہش کا اظہار کیا کہ درس قرآن میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا جائے۔ تو دوستوں کی اس خواہش کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کرنا ہے، اور وہ بھی ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے، جس حدیث کو بخاری شریف کے ایک بہت بڑے شارح ہیں جنہیں دنیا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کی ایک محفل کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ محفل کچھ عجیب انداز میں میرے پیارے پیغمبر نے سجائی کہ صحابہ کرام موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ جب میرے پیارے پیغمبر نے اپنی بات کو ختم فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور انہوں نے بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ وہ 3 پسندیدہ چیزیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرمائی، وہ کون سی تھی، اور پھر اللہ تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان 3 خواہشات کو اپنی رحمت سے کیسے پورا فرمایا۔
حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر نے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان نے، پھر ان کے بعد حضرت علی نے، ان سب حضرات نے اپنی تین تین خواہشات کا ذکر کیا، اور ابھی محفل برخاست نہیں ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے اور انہوں نے اپنی بھی تین خواہشات کا ذکر کیا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی تین پسندیدہ چیزوں کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس میں سے صرف وہ اپنے مقصد کی تین چیزیں میں عرض کرنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ کسی جمعہ پہ پھر ہم یہ ٹاپک مکمل بیان کریں گے۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، فرمایا یا رسول اللہ، مجھے بھی ساری دنیا کائنات سے تین چیزیں زیادہ محبوب ہیں، تین چیزوں سے میں ابو بکر کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ اب اس میں سے پہلی چیز سنیے گا کیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ پہلا نمبر فرمایا النظر الی وجہک، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا۔ دوسری خواہش فرمایا ان یکون بنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو۔ اور تیسری خواہش فرمایا ان یکون مالی، میرا مال ہو انفاق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ یہ تین خواہشات کا ذکر، پہلی النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ آپ کے چہرے کا دیدار کرنا میں ابو بکر کو دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب یہ خواہش تو کی حضرت ابو بکر نے، اب اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری فرمائی ہے، کیسے حضرت ابو بکر صدیق کی خواہش کو پورا فرمایا گیا۔ اب ذرا اس کا منظر بھی سنیے گا۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال گزارے، اور یہ 13 سال وہ تھے انتہائی کٹھن، انتہائی مشکلات میں، سارے کے سارا عرصہ میرے پیغمبر نے دشمنیاں جھیلتے ہوئے اور مظالم کا سامنا کرتے ہوئے گزارے، اور آخر میں میرے پیارے پیغمبر کے خلاف ایک ایسی گھناؤنی بات اور ایسا خطرناک منصوبہ تیار کیا گیا۔ ابو جہل اور باقی قریش مکہ کہتے یہ ہر روز کی دشمنیاں، یہ ہر روز کے جھگڑے برداشت نہیں ہوتے، چلو ایسا کوئی مشورہ کیا جائے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے اس پیغمبر کی آواز کو دبا دیا جائے۔ مختلف مشورے آئے، ایک مشورہ جو ابو جہل کی طرف سے آیا وہ یہ تھا کہ مکہ میں بڑے بڑے قبائل ہیں، ہر بڑے قبیلے سے ایک نوجوان کو لیا جائے، اور 9 بڑے قبیلے اور 9 نوجوانوں کو اکٹھا کر کے رات کی تاریکی میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو شہید کر دیا جائے اور قتل کر دیا جائے، اور صبح کے وقت جب یہ قبیلہ یعنی قریش قبیلہ بنو ہاشم آئے گا نا ہمارے پاس، تو وہ ایک قبیلہ 9 بڑے قبائل سے کیسے دشمنی مول لے گا، ہم دیت ادا کر دیں گے، صلح بھی ہو جائے گی اور ہمارا کام بھی پورا ہو جائے گا۔ اس مشورے پہ سب نے اتفاق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرمائی، فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ تو ان کے لیے ہدایت کے خواہش مند ہیں، آپ تو ان کے لیے صبح شام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، یہ آپ کے جان کے دشمن بنے ہیں، یہ آپ کے خلاف یہ سازش کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو اس سے آگاہ فرمایا
فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ میرے پیارے پیغمبر وہ آپ کے خلاف تدابیر کر رہے ہیں، اور انہوں نے جس تدبیر پہ آ کر اتفاق کیے وہ سب کے سب آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس لیے میرے پیغمبر جس رات انہوں نے آ کر آپ کے گھر کا محاصرہ کرنا ہے، میں اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہوں، آپ نے اسی رات مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو حکم آ گیا، اور اسی حکم کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر نے پوچھا بتاؤ جبرائیل اس سفر میں پیغمبر کے ساتھ جانے والا کون ہوگا، قوم میں کون میرا ہم سفر بنے گا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی رفیق سفر بھی کس نے منتخب فرمایا؟ رب کائنات نے۔ میرے پیار اسی لیے تو سارے صحابہ کرام آئے، آ کے اجازت لے رہے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے ہم مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ سارے آئے، حضرت عمر بھی آیا، میرے پیارے پیغمبر اجازت دیتے گئے، آئے نہ جب صدیق اکبر یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں بھی جانا چاہتا ہوں مدینہ منورہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او میرے یار تھوڑا حوصلہ کر، آپ نے نہیں جانا جب تک کہ میں آپ کو اجازت نہ دوں۔ جب دوبارہ پوچھنے آئے تو میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر آپ نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ادھر سے حکم آ گیا میرے پیارے پیغمبر کو ہجرت کا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے گھر میں موجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فرمایا یہ میرا بستر ہے اور یہ ساتھ میں بہت سارا مال و دولت ہے، امانتیں رکھی ہوئی ہیں، فرمایا میرے بستر پہ سو جا علی بھائی، اور صبح کے وقت یہ امانتیں انہی لوگوں کی ہیں جو میں پیغمبر کی جان لینے کے لیے باہر کھڑے ہیں، صبح کے وقت ان کی امانتوں کو واپس کرنا اور آپ بھی مدینہ منورہ چلے آنا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح میرے پیارے، غور کیجئے دنیا کے اعتبار سے کتنے عقل مند لوگ تھے، کتنے زیادہ عقل رکھنے والے، لیکن جب مخالفت میں آئے تو میرے پیارے پیغمبر کی دشمنی کی وجہ سے ان کے عقلوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ ایک طرف اتنا اعتبار پیغمبر پہ کہ میرے پیغمبر کے علاوہ کسی کے پاس امانت رکھوانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دوسری طرف میرے پیغمبر کو وہی کذاب کہہ رہے ہیں، وہی جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہی خائن کہہ رہے ہیں۔ کتنا بڑا انہوں نے اپنے لیے عذاب مول لیا کہ دنیا کے اعتبار سے امانت دار کہنے والے انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں جو دنیا کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتا بھلا وہ رب کی امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے۔ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی امانتیں ہیں حضرت علی کے حوالے کی۔ یہاں ایک اور بات سمجھیے گا، میرے پیارے پیغمبر کے پاس دو امانتیں، ایک امانت دنیا کا ساز و سامان تھا اور دوسری امانت اللہ تعالیٰ کی تھی۔ فرمایا وہ دوسری امانت جو اللہ تعالیٰ کی وہ میرے پیارے پیغمبر کا جسم مبارک ہے۔ اب یہی سمجھیے گا میرے پیارے پیغمبر نے دنیا کی امانتیں حضرت علی کے حوالے فرمائی اور رب کی امانت اپنا جسم سیدنا صدیق اکبر کے حوالے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے نکلیں، جیسے ہی نکلے آگے جناب نوجوان تلواریں لیے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ مبارک سے مٹی اٹھائیے گا اور اپنی زبان مقدس پہ قرآن مجید کی آیت پڑھیے گا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ
فہم لا یبصرون کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ یہ مٹھی اٹھا کے ان کی طرف پھینکے اور یہ آیت پڑھے دنیا کے اعتبار سے بڑے دیکھنے والے ہیں، دنیا کے اعتبار سے ان کی بڑی نظر تیز ہے، لیکن دوسری طرف بصیرت تو پہلے سے ہی ان میں نہیں ہے۔ اگر بصیرت ہوتی اور عقل و شعور ہوتا تو آپ کا انکار کبھی نہ کرتے۔ فرمائے بصیرت پہلے سے نہیں ہے، آپ ریت پھینکیں گے میں اللہ تعالیٰ آنکھ والی بصارت سے بھی انہیں محروم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے مٹھی پھینکی، سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے کھڑے اندھے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر یہاں سے نکلے اور سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیارے ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی آڑ سنی، دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ خادم حاضر ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، یہاں سے نکلے، رات کی تاریکی ہے، ابو بکر اللہ کے پیارے پیغمبر کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا سفر ہوا، حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ جوڑ کے آگے آ گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر اب تیری کیا خواہش ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بڑی سخت زمین ہے، پتھریلا راستہ ہے، آپ کے نرم و نازک پاؤں ہیں، ان پتھریلے راستے میں چلنے سے کہیں آپ کو زخم نہ آ جائے۔ آج ابو بکر یہ چاہتا ہے میرے کندھے ہو، آپ کی سواری بن جائے، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو اور میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جیسے تیری مرضی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پہ اٹھایا اور کتنا سفر کر کے غار کے منہ پہ پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے دانے پہ پہنچے ہیں۔ ادھر دوسری طرف بھی منظر دیکھیے گا میرے پیارے، فتح مکہ کا موقع ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جب پہنچے نا مکہ مکرمہ میں اور بیت اللہ شریف کو کھول کے اندر تشریف لے گئے، اپنی لاٹھی مبارک سے عصا مبارک سے بت گرا رہے ہیں۔ ایک بڑا بت اونچا لگا ہوا ہے، میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ حضرت علی ہیں۔ فرمایا حضرت علی نے یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ آ جائیں اور اونچے ہو کے اس کو گرا دیں۔ جب میرے پیارے پیغمبر حضرت علی کے کندھوں پہ بیٹھے نا، حضرت علی نے زور لگایا لیکن پیغمبر کو اٹھا نہ سکا، نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکا۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں علی تیری کیا شان اپنی جگہ پہ، لیکن قربان جاؤں اپنے ابو بکر پہ، وہ ہجرت والی رات میں میرے ابو بکر نے مجھے کندھوں پہ اٹھا کے اتنا سفر طے کر کے آگے پہنچا دیا۔ پھر میرے پیارے پیغمبر نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور انہوں نے پھر جناب سارے بتوں کو گرایا۔ تو یہ ایک الگ سے اشارہ تھا کہ جو نبوت کا بوجھ اٹھا رہا ہے وہی تو میرے بعد میری خلافت کا حقدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ غار کے دانے پہ پہنچے، ادھر پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ جناب مشرکین علی بتا کہاں گیا؟ پہلے تو خوش تھے کہ کوئی نہ کوئی تو سویا ہوا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، باہر نہیں نکلا۔ آئے دیواریں پھلان کے اندر دیکھا سویا ہوئے، جیسے ہی آ کے ہلایا تو اللہ کے پیغمبر تو نہیں، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمائے بتاؤ اللہ کے پیغمبر کہاں گئے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کیا مجھے دے کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مجھے کیا پتہ ہے، مجھے کوئی دے کے گئے تھے جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف میرے پیارے پیغمبر کے خادم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا مرضی سختی کر رہے ہیں، انہوں نے راز فاش نہ کیا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے دہانے پہ گئے، غار میں ساری غار کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
تشریف لائیے گا۔ غار کو صاف کر دیا، میرے پیارے پیغمبر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور اپنی دامن کو پھیلایا، اپنی جھولی کو پھیلایا۔ میرے پیارے پیغمبر نے حضرت ابوبکر صدیق کی جھولی مبارک میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ جو غار ثور میں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابوبکر کی جھولی میں سوئے ہوئے تھے، ایسے محسوس ہوتا ہوگا جیسے رحل کے اوپر قرآن کا نسخہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ہے، تنہائی ہے، اور پھر محبوب میرے پیغمبر جیسا اور عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق جیسا وہ جو خواہش کا اظہار فرمایا، یا رسول اللہ میری پہلی خواہش یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ آپ کے چہرے کا دیدار کرنا میں ابوبکر کو ساری دنیا سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا وہ خواہش پوری ہو رہی ہے، فرمایا تنہائی ہے اور پھر محبوب کا چہرہ قریب ترین ہے، اس سے زیادہ قریب اور کوئی چیز نہیں ہے جتنا اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ حضرت ابوبکر کے قریب ہے۔ فرمایا آج مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور میرے پیارے پیغمبر صدیق کی جھولی میں سوئے ہیں، ذرا دیکھیے گا کیسا پیارا اتفاق ہے۔ فرمایا مدینہ چھوڑا تو صدیق کی جھولی، اور جب دنیا چھوڑ رہے ہیں تو صدیق کی بیٹی صدیقہ کی جھولی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ صدیقی گھرانے کی اپنے مقدر نصیب ہے، اپنے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ فضیلت ہے۔ کوئی کیا کہتا رہے، کچھ بھی کہتا رہے، وہ میرے رب نے جو عطا فرمایا ہے اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی وہ فضیلت واپس نہیں لے جا سکتا۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے وہ خواہش کی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ کیسے پوری فرما دی۔ فرمایا پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، پیارے پیغمبر کے چہرے کا دیدار ہو رہا ہے، اس لیے اکثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے پیارے بھائی ابوبکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، جہاد بھی لے لے، نمازیں بھی لے لے، صدقہ خیرات بھی لے لے، وہ پیارے پیغمبر کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں جماعت کے ساتھ وہ سارے کا سارا تو لے لے، اور وہ ہجرت والی رات کی جو نیکیاں ہیں وہ میں ابوبکر میں عمر کو دے دے، یہ سودا میرے ساتھ کر لے۔ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے پیارے عمر یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے، جو اس نے کیا ہے، جس کے لیے کیا، یہ رب کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس رات کی ساری نیکیاں کہتا ہے، میں تو ابوبکر اس رات کا ایک لمحہ بھی کسی کو نہ دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق 3 دن یہاں آ رہے ہیں، 3 دن یہاں آ رہے ہیں، پیچھے سے مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے آ گئے غار کے دہانے پہ۔ یار عقل مند لوگ کتنے تھے، وہ پتھریلا راستہ تھا، کتنے قدموں کے نشانات بنے ہوں گے، کتنے نشان قدموں کے بنے ہوں گے کہ وہ اتنے عقل مند کے پتھریلے راستے میں وہ جو تھوڑے بہت نشان بنے نا، ان نشانوں کو دیکھ کے ہی وہ لوگ غار کے دہانے پہ پہنچ گئے، اور آ کے ابو جال کو وہ کہتے ہیں، وہ جو سوراخی تھے کہتے اس سے آگے راستے میں اور کوئی نشان نہیں آتا، ادھر کدھر تلاش کرو، ادھر ہی ہوں گے وہ دونوں، اور کہیں ادھر ہی ہوں گے۔ اب ابو جال آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق کو تلاش کرنے کے لیے جب پہنچے نا غار کے اس دہانے پہ، ادھر سے سوراخی کہہ رہے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اوپر، فرمایا یا رسول اللہ اگر ان لوگوں نے قدموں کی طرف دیکھ لیا نا تو نیچے تو غار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، مجھے آپ کی وجہ سے غم اور دکھ ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو وہ آپ کی جان کے دشمن ہو کے یہاں کھڑے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق تھوڑے سے غم زدہ ہوئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا جو حالت اور الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔
فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صحابہ کرام کو فرمایا اگر تم میرے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، ان کے ساتھ جہاد میں نہیں نکلو گے، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے بھی اپنے پیغمبر کی مدد فرما چکا ہے۔ کس وقت؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب پیغمبر کو کافروں نے نکالا مکہ مکرمہ سے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور اس حالت میں کہ غار کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو میں سے دوسرے تھے، اور اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر اپنے صحابی سے یہ کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی معیت، بے شک اللہ تعالیٰ کی نصرت جیسے میں پیغمبر کے ساتھ ہے ویسے یہ بھی خواہش ابو بکر کی پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی ہے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کو توحید کی دعوت دینے میں، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے میں وہ کون سا ظلم ہے، وہ کون سی زیادتی ہے، اور وہ کون سا ظلم جو میرے پیارے پیغمبر پہ مکہ والوں نے نہیں کیا۔ نبوت کا 7واں سال ہے اور مکہ والوں نے سب نے مل کے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ صرف میرے پیغمبر کے ساتھ نہیں بلکہ قبیلہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان کیا، خبردار خبردار، مکہ کا کوئی بھی قبیلہ بنو ہاشم کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا۔ ویسے کوئی چیز دینا تو درکنار، پیسوں سے بھی کوئی چیز دینے کے لیے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ خود بھوک سے مریں گے، پیاس سے مر جائیں گے، یا تو مر جائیں گے یا پھر یہ اپنے پیغمبر کو سمجھائیں گے، اپنے رشتہ دار کو سمجھائیں گے کہ اس بات سے رہ جا۔ میرے پیارے پیغمبر کے خلاف جب سوشل بائیکاٹ کیا مکہ والوں نے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی، کوئی بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، میرے پیارے پیغمبر اپنے قبیلہ بنو ہاشم کو لے کے مکہ مکرمہ کی ایک وادی کے اندر چلے گئے، پہاڑوں کے درمیان تشریف لے گئے۔ 3 سال تک میرے پیارے پیغمبر وہاں قید رہے۔ 3 سال کا عرصہ انتہائی کٹھن اور مشکلات میں گزارا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، فرمایا کھانا پینا تو دور کی بات ہے، درختوں کے پتے چوس چوس کے ہم نے گزارا کیا، اور اگر کسی کو کوئی ہڈی مل جاتی، کوئی چمڑے کا ٹکڑا مل جاتا، تو پھر کتنے دنوں تک ہم صحابہ کرام باری باری اس کو چوس چوس کے گزارا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا 3 سال انتہائی کٹھن اور مشکل گزرے، اور 3 سالوں کے بعد میرے پیارے پیغمبر جب دوبارہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے ہیں، فرمایا واپس آئے، ادھر مکہ والے سارے کے سارے منہ لٹکائے ہوئے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف تو مکہ والوں کی بے رخی کا دکھ ہے، ایک طرف میرے پیارے پیغمبر کو ان کے ظلم سہ کے دکھ ہے، اور دوسری طرف میرے پیارے پیغمبر کو کون سا دکھ لائق ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ہستیاں، 2 شخصیات ایسی تھیں کہ جنہوں نے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ ایسا ساتھ نبھایا
کہ جیسے ساتھ نبھانے کا حق تھا۔ ایک میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے میرے پیارے پیغمبر کے چچا، آپ کے چچا ابو طالب۔ فرمایا یہ دو شخصیات جنہوں نے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ وفا کی ہے، فرمایا ابو طالب باہر کی طرف سے آنے والے جتنے بھی لوگوں کی طرف سے بکواسات ہوتے، ظلم ہوتے، آگے سے دفاع کرتے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ مل کے، اور گھر میں چھوٹی معصوم بچیاں تھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر گھر کی طرف سے بالکل بے فکر تھے کہ ایک بڑی عقل مند خاتون وہ بچیوں کی پرورش کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے، اور دوسرا بڑا میرے پیارے پیغمبر کو جو فائدہ، جب بھی مکہ والوں سے مار کھا کے، مکہ والوں سے جناب طرح طرح کے تانے اور بکواسات سن کے میرے پیارے پیغمبر پریشان ہو کے گھر جاتے، آگے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر کو صبر کی تلقین فرماتی، سہارا دیتی، آپ کو حوصلہ رکھنے میں، استقامت کا پہاڑ بننے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ میرے پیارے پیغمبر کو حوصلہ دے کے رکھتی حضرت عائشہ، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں ہیں، آپ ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتعین علی نوائب الحق، آپ حق بات کی اعانت کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی رسوا نہیں کرنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا یہ حوصلے بھی دے رہی ہے، نیکی کی طرف رغبت بھی دلا رہی ہے، لیکن میرے پیارے پیغمبر جب ہجرت نبوت کے 10ویں سال مکہ واپس آئے، میرے پیارے پیغمبر کو دو بڑے دکھ لائق ہوئے۔ ایک تو دکھ میرے پیارے پیغمبر کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے، اور دوسرا بڑا دکھ کہ میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئی، وہ بھی فوت ہو گئی، کہ ان کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر کو اتنا پیار اور الفت اور محبت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے ساری زندگی کسی عورت پر کبھی بھی کسی وقت بھی میں عائشہ کے دل میں کبھی بھی کسی عورت کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ محبت پیدا نہیں ہوئی جتنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں پیدا ہوتی، اور ان کی محبت پہ رشک آیا کرتا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اب آج تک حضرت خدیجہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں کوئی اچھا کھانا بنتا، میرے پیارے پیغمبر سب سے پہلے فرماتے عائشہ یہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھجوا دے۔ ایک دن حضرت عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ تو دنیا سے چلی گئی اور ابھی تک آپ ان کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ تو اس بات کو نہیں جانتی، حضرت خدیجہ وہ عورت تھی جب سارے مکے والے مجھے جھٹلا رہے تھے، ایک خدیجہ نے تو ہی مجھے سہارا دیا تھا، ایک خدیجہ ہی تو تھی جس نے مجھے یہ الفاظ کہے تھے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی قسم ہے آپ کی جتنی اچھی خصوصیات ہیں آپ حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر نبوت کا 10واں سال، دونوں ہستیاں دنیا سے چلی گئی، حضرت خدیجہ بھی فوت اور حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب بھی فوت، یہ دونوں فوت ہو گئے۔ پھر ایک تو وفات کا دکھ، دوسرا بڑا دکھ اس بات کا کہ آپ کے چچا ابو طالب کلمہ بھی نہ پڑھ سکے، بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے۔ میرے پیارے پیغمبر کو ان دونوں باتوں کا بڑا دکھ ہے، انتہائی دکھ، اس لیے میرے پیارے پیغمبر نے اس سال کا نام یام الحزن رکھا، غموں والا سال، کہ اس سال میں بڑے امتحانات سے گزارا گیا میں پیغمبر کو۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے
ان امتحانات کے بعد اپنے پیارے پیغمبر کے اس دکھ کا مداوع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا، معراج کروایا اپنے پیغمبر کو، اور یہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ کی سیر کرواتا ہوں، دنیا والوں میں بھی اصول اور قانون ہے، جب پریشان ہوتے ہیں تو اپنے پیاروں کی طرف رخ کرتے ہیں، ماحول تبدیل کرتے ہیں، چلو یہاں سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، پیاروں کے پاس جاتے ہیں، کچھ دکھ سنائیں گے، کچھ سنیں گے، ہلکے ہو جائیں گے دکھ۔ فرمایا میرے پیارے دنیا میں تیرا کوئی دکھ سننے والا نہیں ہے، آؤ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو ایسی جگہ کی سیر کرواؤں جہاں دنیا کائنات میں آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور ایسی جگہ پہ لے جا کے تجھے اپنے رب سے ملاقات کرواؤں کہ دنیا کے سارے دکھ ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پریشان رہنے لگے، ہر وقت پریشانی ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق جیسا سچا عاشق بھلا وہ اپنے محبوب کی پریشانی کو کیسے برداشت کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میرے پیارے پیغمبر کے لیے رشتے کو بھیجا گیا۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے رشتہ دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بغیر کسی سوچ سمجھے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً فرمایا یا رسول اللہ میری بیٹی حاضر ہے، حضرت اما عائشہ سے نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی ابھی تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن حضرت ابوبکر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی کو رخصتی کر کے اپنے گھر لے جائیے اور اپنی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابوبکر میرے پاس حق مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں یار، حق مہر ہوگا تو لے کے جاؤں گا۔ 500 درہم حق مہر میرے پیارے پیغمبر نے مقرر فرمایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جتنی بھی شادیاں فرمائی اور میرے پیارے پیغمبر کی بیٹیاں جتنی بھی شادیاں ہوئی سب کا حق مہر میرے پیارے پیغمبر نے 500 درہم مقرر فرمایا، تقریباً 5.5 کلو چاندی بنتا ہے، 5-6 لاکھ روپے آج کے حساب سے۔ فرمایا ابو بکر میرے پاس حق مہر نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ فرمایا میں جو دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا یہ 500 درہم ادا کیے، اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ حق مہر لیجئے اور حضرت عائشہ کو اپنے گھر لے آئیے۔ اور میرے پیارے حضرت ابو بکر نے بیٹی بھی دی اور بیٹی کا ساتھ میں حق مہر بھی دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی کیا کہہ رہے ہیں، سارا تھوڑا ہی تے ساری زندگی تے استعمال تساں کرنی ہے، ہن کے کرنے وا سیدھیاں سن دیو میرے کولو۔ اللہ 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 اکبر اللہ اکبر۔ جی تو ان یکون بنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی کہ میری دوسری بڑی خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو جی، حرم میں ہو، نکاح میں ہو، دوسری میری بڑی خواہش۔ تیسری خواہش فَمَن يَكُونَ مَالِي انفاق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال میرا ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا حکم ہو، میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس بات کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کیسے پورا فرمایا ہے، بے شمار مثالیں ابو بکر صدیق کی زندگی مبارکہ سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، ہر وقت مختلف علماء سے سنتے رہتے ہو یہ واقعہ، غزوہ تبوک کا واقعہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے، کافی لمبا سفر ہے اور سپر پاور سے لڑنے کے لیے جانا ہے، چلو جلدی کرو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ یہی وہ موقع تھا جس موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ غلے سے لدے ہوئے دیے، 100 گھوڑا سدھایا ہوا جنگ کے لیے تیار کیا ہوا وہ بھی دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عثمان یہ تو ساری چیزیں سفر کے دوران ہیں، ابھی نقد بھی تو کوئی چیز دی جائے۔ میرے
پیارے پیغمبر کے سامنے حضرت عثمان فوراً اٹھ کے گئے گھر، جا کے سونے کی اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کے آئے، آ کے میرے پیارے پیغمبر کی جھولی مبارک میں ڈال دی، آپ اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں اور ان اشرفیوں کے اندر ایسے ہاتھ بھی مار رہے ہیں، اور میرے پیارے 5.5 کلو سونے کی اشرفیاں تھی وہ، جو حضرت عثمان نے میرے پیارے پیغمبر کو آ کے دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ان میں ہاتھ بھی مار رہے ہیں، ساتھ میں فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ او لوگو، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اگر عثمان آج کے بعد اچھے اعمال چھوڑ بھی دے تو تب بھی عثمان کو نقصان نہیں ہے، تب بھی عثمان کو گھاٹا نہیں ہے کہ اتنا بڑا عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوا۔ حضرت عمر بھی گھر گئے، جا کے اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا اور سامان کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے اور آدھا حصہ اٹھا کے اپنے پیارے پیغمبر کے قدموں میں پیش فرما دیا۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق بھی گئے۔ اللہ، حضرت عمر فرماتے ہیں ان دنوں میں حضرت ابو بکر کے مالی حالات کچھ کمزور تھے، ہمارے کچھ اچھے تھے، دل میں خیال آیا آج تو ابو بکر سے نمبر لینا ہے، آج ابو بکر سے زیادہ مال اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے قدموں میں پیش کرنا ہے، آج عمر پہلا نمبر لے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی پوٹلی بنی ہے، اور آخر کے اندر دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پہ میں نے ایک سوئی رکھی تھی، اس سوئی کو بھی ڈھونڈ کے سامان میں رکھا، جو زیب تن کیا وہ اچھا لباس ہے وہ لباس اتارا، اور زیب تن کیا ٹاٹ کا لباس، ٹاٹ کا لباس پہن کے اور کانٹوں کے ساتھ وہ بٹنوں کی جگہوں پہ ان کو آپس میں ملا کے فرمایا یہ سارے کا سارا مال لا کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پیش فرما دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سوال فرمایا عمر سنا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا اور یہاں کیا لے کے آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر کے مال کے 2 حصے کیے، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کے قدموں میں پیش فرما دیا۔ سنا میرے پیارے یار غار، میرے پیارے ابو بکر تو کیا لے کے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ آپ کے قدموں میں، اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محفل میں بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تھوڑی سی نقش کی ہے، اس کو جناب اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، اچانک سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے کیا دیکھا؟ حضرت جبرائیل ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، آج تو ٹاٹ کا لباس پہنا، یہ کس لیے؟ فرمایا یا رسول اللہ میری طرف نہیں، ذرا آسمانوں کی طرف بھی نظریں اٹھائیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے آسمانوں کو دیکھا، لاکھوں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مختلف فرشتے بھی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے پیارے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اب اپنی نظر اٹھا کے اپنے یار غار کی طرف دیکھیں، پیارے ابو بکر کو دیکھیں۔ ابو بکر کی طرف دیکھا، فرمایا یہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب سے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا اعلیٰ لباس اللہ کے راستے میں دیا اور ٹاٹ والا لباس پہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، آسمانوں پہ اعلان فرما دیا سارے آسمان کے فرشتے حضرت ابو بکر جیسا ٹاٹ والا لباس پہنے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ستی ہوئی قوم سبحان اللہ نہیں آکھنا مت پرچہ تھی ونجے جی، نا 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 نہیں کہنا نہیں کہنا نہیں کہنا سبحان اللہ۔ بالکل میرے بھائیوں کہ ہو سکتا ہے پتہ چل جائے سبحان اللہ آپ نے کہا ہے تو پی ٹی آئی دیو تے تھوڑے تے پرچہ تھی ونجے جی، نا 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 یہ نہیں کہنا، یہ گناہ ہے کہنا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن استغفر اللہ تا بڑا آدھے پہ جو مولی غلط گال کی تھی مولوی دے منہ چ تو کوئی نکل ونجے توبہ توبہ،
انہیں نہیں بھائی اللہ رب میرے بھائیوں ایمان کو تازہ کیا کریں. یہ واقعات سننے کا مقصد اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان کی طاقت اور دولت سے مالا مال فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگلی بات سنیے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کے بیٹھے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سارے فرشتے یہی پہنے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی میں جبرائیل لے کے آیا ہوں، اور پیغام یہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں ابو بکر اس فقر کی حالت میں، اس غریبی کی حالت میں کیا میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کیا تمہیں اللہ پہ راضی بھی ہے یا کوئی نہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر حضرت جبرائیل اللہ کے سلام بھی لائے اور اللہ تعالیٰ کا سوال بھی لائے. اے ابو بکر کیا تمہیں اللہ پہ اس حالت میں راضی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق زاروں قطار رو رہے ہیں، ہچکیاں بند کی اور کہتے ہیں انا ان ربی رازن، انا ان ربی رازن. یا رسول اللہ اگر سب کچھ لے کے اللہ تعالیٰ راضی ہے تو میں بھی اپنے رب پہ راضی ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی تو ان یکون مالی انفاق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا مال ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے حکم پہ سب کچھ قربان کر دوں، یہ میری بڑی خواہش ہے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف خواہش تک نہ رکھا بلکہ جو خواہش کہی اس کو پھر پورا بھی کر کے دکھایا. ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر کے چہرے سے بڑھ کر فرمایا مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے، کچھ بھی محبوب نہیں ہے. اور ایک موقع پہ وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سفر سے آ رہے تھے اور ہار گم ہو گیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر ادھر نماز سے تھوڑی دیر ہو رہی ہے، پانی نہیں مل رہا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہیں، فرمایا نماز چلی جائے گی اور یہ کس طرح ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لائے. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی نے آ کے نا مجھے 2 مکے رسید کیے، جی میرے پہلو میں آ کے 2 مکے لگائے، کہتے تو اپنی چیز کا احتیاط نہیں کر سکتی کہ آپ کی وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر اتنے زیادہ پریشان ہیں، کیوں تو نے ایسا کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں رونے بھی لگی اور کہا جی دیکھیں میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا، اور میرے ابا نے آ کے مجھے اتنا زیادہ مارا بھی اور غصہ بھی ہوئے. ادھر سے حضرت ابو بکر غصہ ہو رہے ہیں اور ادھر سے نماز کا ٹائم جانے والا تھا، پانی نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر تیمم کا حکم نازل فرما دیا. فرمایا پریشان نہ ہو، میری عائشہ کو کچھ نہ کہو میری عائشہ کو، اگر پانی نہیں مل رہا تو خیر ہے، تیمم کرو پاک مٹی پہ اور نماز ادا کرو. اللہ اکبر. صحابہ کرام نا پھر حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو یہ الفاظ کہہ کر مبارکباد دے رہے ہیں، کہتے ہیں صدیقی گھرانہ تم کتنے خوش قسمت ہو، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، تمہارے اوپر جب بھی مشکل آئی ہے نا، تمہارے گھرانے پہ جب بھی مشکل آئی ہے امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. اب تھوڑی سی مشکل آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانیاں پیدا کی، اگر پانی نہیں مل رہا تو کیا کر لو؟ تیمم کر لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تیسرے نمبر پہ اپنا مال وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے حکم پہ جہاں بھی کہا جس وقت کہا پھر پیچھے نہیں ہٹے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کیا. اور ہمارا حال تو کچھ الگ سے ہی ہے جی. دنیا کے اعتبار سے ہم بڑے عقل مند ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، اور ذاتی ضروریات، کوئی شادیاں، کوئی جناب بیاہ، یہ وہ سارے جس پہ مکمل طور پہ شریعت کے خلاف باتیں ہوں گی وہاں لاکھوں روپے خرچ کر جائیں گے. اور اگر کوئی اللہ کے نام پہ مانگنے والا آ جائے اور ہو بھی حقدار تو اس کے بارے میں پھر ہم طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہوں گے. جی یہ مچھ ڈنڈے چھوٹے ودین،
جی یہ کیا ہو گیا جی، یہ فلاں ہو گیا جی، فلاں ہو گیا۔ بھائی اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ بڑا مشکل حالات ہیں، کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، میں مانگنا شروع کروں یا میں لوگوں سے مانگوں، کیا کروں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، تیرے پاس ہے صحیح کچھ؟ فرمایا رسول اللہ گھر میں صرف 2 درہم پڑے ہوئے ہیں، صرف 2 درہم۔ فرمایا لے آ، 2 درہم لے آیا۔ فرمایا 1 درہم کا راشن خرید، یہ گھر والوں کو دے، اور 1 درہم کا کلہاڑا خرید، کلہاڑا خرید کے فرمایا آپ جاؤ اس سے مزدوری کرو، لکڑیاں کاٹو اور جو بنے اس کو فروخت کرو اور اپنے گھر کا کیا کرو، نظام چلاؤ۔ بھئی اگر اللہ کے نام پہ نہیں دے سکتے تو کسی کی ہیلپ ایسے کر دیا کرے، اس کو اچھا مشورہ دینا بھی کیا ہے جناب صدقہ ہے، اچھا مشورہ دینا بھی نیکی ہے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ آپس کے اندر ہمارے اتنی دشمنیاں، کینے، بغض اور حسد ہمارے دلوں میں بھرے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے اور ہمیں اس کا صحیح پتہ بھی ہو تو سیدھی بات بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، سیدھی بات بتانے، سیدھا مشورہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور پھر اس کو ایک غلط بات اور الٹا راستہ دکھا کے پھر کہتے ہیں بندہ جنا بندا پی آئی ہن پتہ لگ سی کہ بندا ہے اس نال۔ جی اگر کسی کے پاس ہاں حالات ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ڈوبے ہوئے ہیں بیچارے دوسروں کے مشورے اور دوسروں کی خیرخواہی کو دیکھ کے کہ یار یہ تو زبانی کلامی بڑا خیرخواہ ہے میرے ساتھ، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب خیرخواہ صاحب اسے صحیح کر کے ڈستے ہیں نا، پھر وہ نہ ادھر کا رہتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اور خدا را میرے بھائیوں دوسروں کی ہیلپ کرو، اگر چہ جائے کہ اپنا مال ہر ایک کو پیارا ہے، نہیں لگا سکتے تو اچھا مشورہ دینا بھی تو نیکی ہے، اچھا مشورہ دینا بھی تو نیکی ہے، اچھی بات کہنا بھی تو نیکی ہے، برائی کر رہا ہے اس کو ایک پیار بھرے الفاظ کہہ کر برائی سے روکنا بھی تو نیکی ہے۔ بھائی صرف یہ کہنا نیکی نہیں ہے کہ نماز پڑھا کر، یہ کہنا صرف یہ کہنا کہ جی سچ بولا کرنا نا، اگر کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے اس کے راستے کو روکنا اور اس کو پیار محبت سے سمجھانا، یہ تو بڑی نیکی ہے، یہ تو بڑی نیکی ہے۔ اس لیے اپنے مال میں سے یاد رکھو جتنا بھی جس کے پاس ہے، لازمی نہیں ہے کہ کروڑوں روپے ہوں گے، لاکھوں ہوں گے تو پھر مال خرچ کیا جائے گا، نہیں، اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں، مہینے کے بعد آپ کے پاس 100 روپے آتا ہے تو پیارے بھائی 100 روپے میں سے زیادہ نہیں تو 5 روپے تو دے سکتا ہے نا، اپنے ساتھ اپنے رب کو شیئر ہولڈر بنا لے، اپنے رب کو اپنے ساتھ ملا لے، اپنی کمائی کے اس کو دے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے ساتھ ملایا ہے نا، پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسے خوشحالیاں آتی ہیں، پھر کیسے یہ سارے بھائی صحابہ کرام ان کا جو تقوی کا درجہ تھا وہ سب سے اعلیٰ تھا، اس لیے وہ کچھ نہیں پیچھے بچا کے رکھتے تھے۔ ہمارا وہ درجہ نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہے نا کہ 100 روپے میں سے 5 روپے والا درجہ تو ہے نا، 1000 روپے میں سے 10 روپے والا درجہ تو ہے نا، کم از کم اتنے درجے میں ہی ہم آ جائیں نا تو پھر بھی ہماری ضروریات اللہ کی رحمت سے پوری ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا